اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام میل اینڈ فیمیل پارٹیسپینٹس ترجمۃ القرآن کورس اور وہ تمام لوگ جو ہمیں یوٹیوب پہ سن رہے ہیں، السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں کہیں بھی ہوں گے قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیا ہوگا، قرآن سے اپنے تعلق کو کمزور نہیں ہونے دیا ہوگا۔ آج میں آپ کے ساتھ قرآن کی ایک آیت شیئر کرتی ہوں، سورہ یونس ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر 57 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ خود قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، لوگوں تمہارے پاس ایک ایسی چیز آئی ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت ہے اور دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہارے پاس یہ کتاب یعنی قرآن پاک ایک نصیحت کے طور پر آئی ہے۔ تو جب تک ہم قرآن کو سمجھیں گے نہیں، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے نہیں، اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ قرآن میں کیا ہے، قرآن میں کیا نصیحت کی جا رہی ہے، اللہ ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے، وہ ہمیں کیا بتانا چاہ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں کیا نصیحت کر رہا ہے۔ تو قرآن کو لازمی سمجھ کر پڑھیں، سمجھ کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کریں، اسے اپنی زندگیوں میں ڈھالنے کی کوشش بھی کریں، اور اسی آیت میں آگے چل کے کہ یہ تمہارے دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ آج دیکھیں، آپ کو ہر تیسرا چوتھا بندہ آپ کو ڈپریشن، انگزائٹی جیسی بیماریوں میں مبتلا نظر آتا ہے۔ ان تمام بیماریوں کی ریزنز، جو بیسک ریزنز ہیں، وہ ہماری دل کی بیماریاں، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، جو ہم نے اپنے دلوں میں پال رکھا ہے۔ تو یہ تمام جو ہمارے دلوں کی بیماریاں ہیں، یہ سب بیماریاں قرآن سے دور ہو سکتی ہیں۔ قرآن کو سمجھیں گے، قرآن پر عمل کریں گے، قرآن کو اپنی زندگیوں میں لائیں گے، تو ہمارے دلوں کی یہ بیماریاں، حسد، بغض، کینہ، جو ہم نے اپنے دلوں میں پال رکھا ہے، ان سب بیماریوں سے ہمیں شفا ملنا شروع ہو جائے گی۔ تو ہماری ڈپریشن، ہماری انگزائٹی کا سب سے بہترین علاج یہی ہے۔ جب آپ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے اور آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے، ہم نے اپنی زندگیاں کن اصولوں پر گزارنی ہیں، ہم نے اپنی زندگیوں میں کیا تبدیلیاں لے کر آنی ہیں، تو یہ تمام چیزیں آپ کے دلوں میں سکون اتارنا شروع ہو جائیں گی۔ قرآن کو جب آپ سمجھ کر پڑھنا شروع کریں گے تو قرآن کے پڑھنے کا مزہ ہی الگ ہوگا۔ وہ سکون جو قرآن کا سکون ہے، جو قرآن پڑھنے سے ملتا ہے، ترجمے کے ساتھ جب آپ اس قرآن کو پڑھنا شروع کریں گے کہ وہ سکون آپ کے دلوں میں اترنا شروع ہو جائے گا۔ آج انشاءاللہ ہم آپ کو سورہ صف پارہ نمبر 28، سورہ صف کی آیت نمبر 10 سے 14 تک کا لفظی ترجمہ بھیج رہے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ اس سے بھی استفادہ حاصل کریں گے۔ قرآن کو جب بھی پڑھیں گے، قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے، ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، اور اسے اپنی زندگیوں میں ڈھالنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا، اے الذین، سارے لوگوں جو آمنو، ایمان لائے ہو، یعنی اے ایمان والو، حل، کیا، ادلو، میں بتاؤں، کم، تم ساروں کو، اللہ کے بارے میں، تجارتن، تجارت کے بارے میں، تنجی، نجات دے، انجا ینجی، نجات دے، کم، تم ساروں کو، من، سے، عذاب، عذاب سے، علیم، المناک، عذاب علیم، صفت موصوف مرکب توصیفی، تؤمنون، تم سارے ایمان لاؤ، بے، ساتھ، اللہ، اللہ پر، وا، اور رسول، رسول ہی اس کے، وا، اور تجاہدون، تم سارے جہاد کرو، جد و جہد کرو، فی، میں، سبیل، رستے میں، اللہ، اللہ کے،
بے ساتھ اموالی مالوں کے کم اپنے یعنی تمہارے جو مال ہیں ان کے ساتھ اور انفس سے جانو نفس کی جمع انفس جانو کم تمہاری ذالکم یہی خیرن خیر ہے لکم لام زبر اللہ کے لیے کم تم سب کے لیے ان اگر کن ہو تم تعلمون علم رکھتے ہو یغفر وہ معاف کرے گا یہ فار وہ غین فیرے غفر مغفرت غفرہ یغفر لام زبر اللہ کے لیے کم تمہارے لیے ذنوب گناہوں کو زم کی جمع ذنوب جس طرح قلب کی جمع قلوب تین ہی ورڈ ہے ذنوب گناہوں کم تمہارے اور یدخل داخل کرے گا ادخل یدخل کم تمہیں جنات جنت میں تجری جاری ہیں من سے تحت نیچے اس جنت کے انہارو نہریں اور مساکین مسکن ہے ٹھکانے ہیں مسکن طیبتن پاک فی میں جناتی جنت میں عدن ہمیشہ کی ذالک یہ الفوز کامیابی ہے عظیم بڑی الفوز العظیم صفت موصوف مرکب توصیفی بڑی کامیابی اور اخرى دوسری چیز اخرى خاں کے نیچے زیر ہو آخری لاسٹ خاں کے نیچے زیر نہ آئے زبر آ جائے جزم آ جائے یا کوئی اور حرکت آ جائے اخرى پھر سیکنڈ دوسری تو حبونا تم محبت کرتے ہو تیفار تم حبونا محبت کرتے ہو اس چیز سے وہ بھی اللہ دے گا کیا ہے وہ نصر مدد ہے من سے اللہ کی طرف سے اور فتح فتح ہے قریب قریب فتح قریب مرکب توصیفی صفت موصوف اور بشر خوشخبری دیجئے بشر خوشخبری دیجئے مؤمنین سارے مومنوں کو یا یوہا اے الذین سارے لوگوں آمنو جو ایمان لائے ہو کونو ہو جاؤ کن سے کونو سارے ہو جاؤ انصار مددگار انصار آپ پڑھتے ہیں اردو میں وہ انصار اور مہاجرین انصار مددگار اللہ کے کما جیسا کہ کما جیسا کہ جیسے آپ نماز میں پڑھتے ہیں کما صلی تھا کما جیسا کہ قول کہا عیسیٰ ابنو بیٹے مریم کے لمز لے کے لیے حواریشین حواریوں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہوتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے صحابی حواریون ڈسپلس کمپینینز من کون انصاری میرا مددگار ہے انصار مددگار چھوٹی یہ میں کے لیے ہوتی ہے انصاری میرا مددگار ہے الہ طرف اللہ کی طرف کالا کہا الخواریون سارے حواریوں نے نخنو ہم ہوئی انصار اللہ کے مددگار ہیں اللہ کے مددگار مرکب اضافی ہے فاپس آمنت ایمان لے آیا طائفتن ایک گروہ من سے بنی اسرائیل
بنی اسرائیل میں سے، اور کفرت انکار کیا، طائفتن ایک گروہ نے، طائفہ، پھر ایدنا ہم نے مدد کی، ایدنا ہم نے تائید کی، سپورٹ کی، اید یؤید تائید کی، نا ہم نے، الذین ان سارے لوگوں کی، آمنو جو ایمان لائے، الا پر، عدو دشمنوں پر، عدو عداوت سے آیا، عدو مبین، ہم ان ساروں کے، فا پس اسبخو وہ سارے ہو گئے، اسبخو ہو گئے، ظاہرین غالب، ظاہر ظاہرین غالب ہو گئے۔ الحمدللہ، اللہ پاک ہمیں خدمت قرآن پر اپنی زندگیاں وقف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو امت وعدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور سیدی شیخ الاسلام کا یہ جو خواب ہے کہ کروڑوں انسانیت کو قرآن کا شعور دیا جائے، اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ حصہ اپنا شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔